नमाज पढ़ने का मज़ा आपको उसी वक्त आएगा जब आप नमाज के मानी को जानते होंगे। नमाज असल में अल्लाह से सरगोशी और गुफ्तगू है। आप जब नमाज तर्जुमा जानते होंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं अल्लाह से क्या कलाम कर रहा हूँ, मैं अल्लाह से क्या बात कर रहा हूँ। चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बंदा सजदे में होता है और दुआएं पढ़ रहा होता है सजदे में, फ़इन्नहु युनाजी रब्बहु, वो गोया रब से बातें कर रहा होता है। तो अल्लाह के बड़ा ही करीब होता है, अल्लाह उसके करीब होता है और इस तसव्वुर के साथ नमाज पढ़ रहा होता है कि वो अल्लाह को देख रहा है, नहीं तो अल्लाह उसको देख रहा है। ये तसव्वुरात हूँ और फिर बातें हूँ, वो तब ही है जब बंदे को पता हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। दुआ है नमाज के अंदर कि बंदा अल्लाह से अपने लिए मांगता है, अपने औलाद के लिए करता है, सीधे रास्ते की दुआ करता है, बख्शिश की दुआएं करता है। जब उसको पता ही नहीं कि मैं बख्शिश मांग रहा हूँ और उसके तेवर और उसका मिजाज कैसे बनेगा मांगने वाला अल्लाह से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे अल्लाह के सामने रोया करो और फमन लम यस्तती फलयतबाह, जिसको रोना ना आए वो अल्लाह के सामने रोने जैसा मुंह बना लिया करे, अल्लाह उसको रोना तसव्वुर करेगा। और जिसके अल्लाह के सामने अल्लाह के खौफ की वजह से आंसू अल्लाह के सामने गिर गए, अल्लाह ज़मीन पर गिरने से पहले सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। तो इसलिए अपनी नमाज को दुरुस्त करना है और ये समझ के पढ़नी है कि हम अल्लाह से क्या पढ़ रहे हैं। तो आज मुख्तसर हम इस नमाज का तरीका दोहराएंगे। हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन चंद चीज़ों की वजाहत, शायद हमें वो सारी चीज़ें पता होंगी लेकिन दोहरा रहे हैं हम अपनी, ताकि कहीं कमी कोताही हो तो हमारी इस्लाह हो सके। सबसे पहले नमाज के अंदर नीयत होती है। तो जिस तरह बाकी चीज़ों की नीयत ज़रूरी है, इस तरह नमाज की भी ज़रूरी है। इन्नमल आमालु बिन्निय्यात, सही बुखारी में उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस कि नीयत ज़रूरी है। आप ज़ोहर पढ़ रहे हैं, असर पढ़ रहे हैं, फजर पढ़ रहे हैं, नफल पढ़ रहे हैं, सुन्नतें पढ़ रहे हैं, आप फ़र्ज पढ़ रहे हैं, तो दिल में नीयत करनी है। नीयत कोई ज़ुबान से अदा नहीं करना जैसे हम आम हमारे माशरे में की जाती है, 2 रकअत फलां फलां के पीछे फलां के आगे। ये अरबी ज़ुबान में नमाज और इबादत है जिसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये दिल में नीयत आपने करनी, ज़ुबान से नीयत किसी जगह से साबित नहीं। नीयत असल में दिल के इरादे का नाम है। जब बंदा नीयत कर लेता है उसके बाद सबसे पहले खड़ा होता है, जिसको हम क़याम कहते हैं। ये चीज़ें भी होती हैं, अक्सर हम स्टूडेंट से सवाल करते हैं तो उनको ये पता ही नहीं होता। पिछले दिनों मैंने ये पूछा था कि कौमा किसे कहते हैं, एक जगह पे तलीमी अदारे में, तो पता ही नहीं चला किसी को कौमा क्या किसे कहते हैं। तो फिर उस दिन एहसास हुआ कि शायद हमने बताया कम है, हमारे बताने में भी तो कोताही हो सकती है। जब हम बताएंगे नहीं तो स्टूडेंट को कैसे याद होगा। ऐसे ही मैंने जलसा इस्तराहत का पूछा तो वो भी पता नहीं था, क़याम का पूछा तो वो भी आधी क्लास को पता नहीं था। फिर मैंने तशहद का पूछा तो वो कोई कहता है कि शायद बैठने का नाम तशहद है, शायद खड़े होने का नाम तशहद है, शायद अत्तहियात पढ़ने का नाम तशहद, मतलब वो नहीं पता था। तो वो भी मैं थोड़ी थोड़ी सा वजाहत कर दूंगा ताकि वो भी अंदाज़ा हो जाए। सबसे पहले क़याम होता है। क़याम का माना होता है खड़ा, काम का माना खड़ा होना होता है और क़याम खड़े होने को कहते हैं। तो नमाज आप खड़े होकर पढ़े अगर आप ताकत और इस्तिताअत रखते हैं, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्ली क़ाइमा फ़इन लम यस्तति फ़क़ाइदा, अगर तू ताकत रखता है तो खड़े होकर नमाज पढ़ा, अगर ताकत नहीं है, बीमार है तो बैठ के पढ़, अगर बैठ के नहीं पढ़ सकता तो लेट के पढ़ ले, अगर लेट के नहीं पढ़ सकता तो इशारे से पढ़ ले। तो नमाज उसकी हर तरह से हो जाएगी, छोड़नी नहीं, उसने पढ़नी है। तो नमाज के लिए खड़े होने को क़याम कहते हैं। और याद रखिए कि अगर कोई बंदा सेहतमंद और तंदुरुस्त है वो फिर क़याम नहीं करता, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ता, बैठ के ऐसे ही पढ़ लेता है तो उसको आधा सवाब मिलता है। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि सिर्फ अल्लाह ने मुझे एजाज़ दिया कि मैं बैठ के भी नमाज पढ़ूं तो अल्लाह मुझे पूरा सवाब देता है। बाकी पूरी उम्मत के लोग अगर बिला उज़र बैठ के नमाज पढ़ेंगे तो उनको आधा सवाब मिलेगा। तो अगर उज़र कोई नहीं तो बाद लोग ऐसे सुनते खड़े होकर पढ़ते हैं, कहते हैं नफल बैठ के पढ़ना चाहिए, तो ये दुरुस्त नहीं है। तंदुरुस्त है तो उसको खड़े होकर नमाज पढ़नी चाहिए।
آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اس کے بعد آتی ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یہ لفظ یاد رکھیے گا، بعد میں آپ سے پوچھے بھی جا سکتے ہیں۔ قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، اور تکبیر تحریمہ سب سے پہلی تکبیر جو اللہ اکبر کہہ کے کی جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے۔ تکبیر کا معنی اللہ اکبر ہوتا ہے، تحریم کا معنی ہوتا ہے حرام کر دینے والی، یعنی تکبیر تحریمہ کا مطلب سب سے پہلی تکبیر جو سب کچھ حرام کر دے، صرف نماز کو جائز قرار دے دے۔ حدیث میں آتا ہے، یہ لفظ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحریم التکبیر و تحلیل التسلیم۔ التکبیر التحریم، جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے، تحریم اس کی ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، والتسلیم والتحلیل، جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ لیتے ہیں تو ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ تو سلام حلال کر دیتے ہیں اور تکبیر ساری چیزیں حرام کر دیتے ہیں، صرف نماز جائز ہوتی ہے اور نماز کے جو اذکار ہیں وہ جائز ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ اکبر کہنے کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تو کیسے کہنی آپ نے؟ اللہ اکبر کہنا ہے، قبلے کی طرف منہ کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب ہاتھ اٹھانے ہیں تو یہ انگلیاں ایسے نہیں ملی ہونی چاہیے، بلکہ یہ تھوڑی سی کھلی ہونی چاہیے، اور بہت کھلی بھی نہیں ہونی چاہیے، یعنی انگلیاں ساتھ میں نہیں نہ ہوں، تھوڑی تھوڑی کھلی ہوں، اور یہ ہاتھ جو ہے بالکل سیدھا ہونا چاہیے، ایسے نہ ہو۔ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، ایسے، یہ درست نہیں، بلکہ یہ ہاتھ تھوڑے سے کھلے ہوں اور سیدھے ہوں، اور یہ آپ قبلے کی جانب ہیں تو قبلے کی جانب آپ کے ہاتھ ہوں۔ جس میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو ذرا لمبا کر کے کھینچ کے کرتے تھے، یعنی ایسے کر کے کرتے تھے، تو یہ تھوڑے تھوڑے کھلے بھی ہونے چاہیے اور سیدھے بھی ہونے چاہیے۔ اور پھر حسب منکبیہ، حدیث میں آتا ہے یہ کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر، یعنی یہ ہاتھ جب آپ نے اللہ اکبر کہنا اللہ اکبر، یہ آپ کے ہاتھ کندھوں کے برابر آ گئے، یا آپ نے اللہ اکبر آپ کے کانوں کے برابر، جو کانوں کی یہ لو ہے اس کے برابر ہاتھ چلے جائے۔ بعض لوگ کانوں کو ہاتھ لگا دیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں، کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ بعض لوگ بس نہ کندھوں تک نہ کانوں تک ایسے کر دیتے، ایسے کیا اور ہاتھ باندھ دیے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اچھا، تکبیر کہنے کے بعد آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ الیمنی علی الیسری، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے، علی صدری، صحیح ابن خزیمہ میں ہے، آپ اپنے سینے پر ہاتھ باندھتے، اور حدیث میں آتا ہے یہ ید اور ایک رسک، یہ آپ ہاتھ پر رکھتے، آپ کلائی پہ رکھتے اور آپ بازو پر رکھتے، ذرا یہ تین حدیث میں لفظ آتے ہیں ابو داؤد شریف میں، یعنی بندہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لے ایسے، بندہ یہ جو کلائی اس کے اوپر ہاتھ رکھ لے، بندہ بازو کے اوپر ہاتھ رکھ، نہ تو یہ درست ہے، اس طرح ہاتھ رکھنا درست نہیں ہے۔ ہاں بندہ ایسے اگر رکھ لے، بندے کا ہاتھ کے اوپر ہاتھ بھی آ جاتا ہے اور یہ کلائی پر بھی آ جاتا ہے، بازو پر بھی آ جاتا ہے، بندہ ایسے ہاتھ رکھ لے تو اس طرح تینوں جگہوں پر آ جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سینے پر ہونا چاہیے، کوئی ایسے ہاتھ باندھ لے، ایسے ہاتھ باندھ لے یا ایسے ہاتھ باندھ لے، تینوں طرح درست ہے، لیکن یہ سینے پر ہونا چاہیے۔ جس روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی روایت میں تحت السرہ، ناف کے نیچے تذکرہ ہے، وہ حدیث صحیح نہیں، ابو داؤد شریف میں ہے، اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ ہاتھ آپ نے باندھ لیے، ہاتھ سینے پر باندھ لیے، اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے دعا۔ دعا دو طرح کی ہے، اس کتاب میں بھی لکھی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک یا اللہم باعث بینی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم باعث بینی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پڑھا کرتے ہیں۔ تو یہ دعا دونوں میں سے کوئی بھی آپ دعا پڑھ لیں، لیکن آپ یہ نوٹ ضرور کریں، اکثر میں نے کہا کہ یہ ہم نے سوال کیے تو پتہ نہیں چلا لوگوں کو، بچوں کو پتہ نہیں چلا، وہ کیا ہے؟ اس دعا کو دعائے استفتاح کہتے ہیں۔ جس طرح پہلے قیام ہے، پھر تکبیر تحریمہ ہے، یہ دعائے استفتاح ہے، یعنی آغاز کی دعا۔ تو سب سے پہلے یہ دعا ہے، اور اس دعا کے بعد پھر آپ نے پڑھنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کو تعوذ کہتے ہیں، اور پھر تسمیہ ہے جس کو بسم اللہ کہتے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تسمیہ اور تعوذ۔ پہلے تعوذ پڑھنا ہے، اور یہ ہر رکعت کی پہلی رکعت پہ آپ نے صرف پڑھنا ہے،
तहफ़्फ़ुज़ औज़ु बिल्लाह। उसके बाद तस्बीह आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाह, और बिस्मिल्लाह फिर अगर मतलब 4 रखते हैं, पहली रकत में आपने औज़ु बिल्लाह भी पढ़ना है, बिस्मिल्लाह पढ़ना, फिर सूरत फातिहा पढ़नी है, और दूसरी, तीसरी और चौथी रकत में फिर आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरत फातिहा पढ़नी है, और इससे पहले कुछ नहीं पढ़ना, ना दुआए इस्तिफ्ताह पढ़नी है, ना औज़ु बिल्लाह पढ़नी है। आप दूसरी रकत में खड़े होंगे तो आपने सिर्फ शुरू करना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो आपने औज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, फिर उसके बाद पढ़नी सूरत फातिहा। सूरत फातिहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही बुखारी में है कि ला सलाता इल्ला बिफातिहातिल किताब, जो बंदा नमाज में सूरत फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। उबादा बिन सामत कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन नमाज पढ़ाई, अबू दाऊद शरीफ में और जामे तिर्मिज़ी में रिवायत है, आपने नमाज पढ़ाई तो आप पर नमाज की किरात बोझल हो गई। आपने जब सलाम फेरा तो आपने फरमाया लअल्लकुम तक़राऊना वराई, मुझे लगता है कि तुम मेरे पीछे किरात करते हो। सहाबा इकराम ने कहा हम करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज के बाद तुमने मेरे पीछे किरात नहीं करनी, लेकिन सूरत फातिहा जरूर पढ़नी है। साहबी ने पूछा सलमान फारसी से कि ये कैसे मतलब किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा इकरा या फारसी फी क़ल्बी औ फी नफ्सी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं सलमान फारसी ये दिल में पढ़नी, यानी सूरत फातिहा जो पढ़नी है वो दिल के अंदर पढ़नी है, अपने नफ्स में पढ़नी है, वो भी ऊंची आवाज से नहीं पढ़नी, वरना तो किरात करने वाला परेशान हो जाएगा। तो अपने दिल के अंदर, वो अपने नफ्स के अंदर उस किरात को पढ़ना सूरत फातिहा। बाद इसमें बड़ा इख्तिलाफ करते हैं कि नमाज में सूरत फातिहा नहीं पढ़नी चाहिए, कोई कहता है इमाम के पीछे नहीं पढ़नी चाहिए, कोई कहता है अलग नहीं पढ़नी चाहिए। बस इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने एक बात लिखी है, तो कहते हैं देखो सूरत फातिहा है, इसकी 7 आयात है, इसके 125 कलिमात हैं, और इसके 25 कलिमात हैं, और इसके 113 हुरूफ हैं। वो कहते हैं एक हरफ 10 के साथ आप ज़रब दें तो ये 1000 से ज्यादा इसकी नेकियां बन जाती हैं। वो कहते हैं अल्लाह के बंदो तुम्हें क्या हो गया है, जब नेकियां लेने के लिए आए हो, एक रकत में 4 मरतबा पढ़ोगे तो वो तकरीबन 4500 नेकियां सिर्फ सूरत फातिहा की वजह से हो जाएगी। तो तुम्हें क्या पड़ा है किसी की बात सुनने की, तुम हर रकत के अंदर सूरत फातिहा पढ़ा, इसकी वजह से तुम्हें तुम्हारे नामा माल में नेकियां मिलेंगी। सूरत फातिहा के बाद पढ़ना है आमीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे तामीन भी कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन वाफ़क़ तामीनुहु तामीन अल मलाइका गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, जो बंदा आमीन कहता है अगर उसकी आमीन के साथ फरिश्तों की आमीन मिल गई, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, अल्लाह उसकी जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर देता है। और सही बुखारी में आपने फरमाया इज़ा कान अल इमाम गैर मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालिन फ़क़ूलू आमीन, जब इमाम कहे गैर मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालिन फ़क़ूलू आमीन, तुम आमीन कहा करो। अब लोग क्यों नहीं कहते, पता नहीं क्यों नहीं कहते, सुन्नत है, हदीस है, कहनी चाहिए। उस किसी को पसंद हो या ना पसंद हो, नबी की सुन्नत को पसंद करके आप कहिए, आपकी जिंदगी में जो बरकत सुन्नत पर अमल की वजह से हो, और नमाज भी वही होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे देखते हो, मतलब जैसे आपने पढ़ी है वैसे तो पढ़ेगा तो अल्लाह कबूल करेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कहते थे, और हदीस में आता है वजहर बिस्सौत, जहरी आवाज से कहते, यानी जहरी नमाजों में जहरी आवाज के साथ बुलंद आवाज से आमीन कहते, और पीछे लोग भी आमीन कहते। और इसी पर आपने फरमाया कि फरिश्तों से अगर मुआफ़क़त होगी तो अल्लाह उनके गुनाहों को माफ कर देगा। सूरह फातिहा के बाद किरात है, किरात फ़क़रउ मा तयस्सर मिनल कुरान, जितनी इंसान को आती हो मुयस्सर हो वो किरात करे। उसके बाद रुकू है, रुकू के बाद रुकू कैसे करना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू करके दिखाया उसी तरह। हदीस में आता है, सही बुखारी में रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं अपने हाथों को उठाते कानों या कंधों तक अल्लाहु अकबर कहते, रफ़ुल यदैन करते, और फिर आप रुकू के अंदर झुक जाते और अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखते, अपने घुटनों को मजबूती से पकड़ते और अपनी कमर को बिल्कुल सीधा करते, और अपनी नजरों को अपने सजदे की जगह पर रखते, और अपनी ये कुनियां इनको अपने पसलियों के साथ या पेट के साथ नहीं लगाते थे, थोड़ा सा
کھلا رکھتے تھے اور اپنے گھٹنوں کو بڑے کس کے زور سے پکڑتے اور اپنی کمر کو بالکل سیدھا کرتے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ایک آدمی کو دیکھا جو جلدی جلدی پڑھ رہا تھا, وہ اپنی کمر سیدھی نہیں کر رہا تھا. آپ نے فرمایا ان اللہ لا ينظر, اللہ اس بندے کی طرف روز قیامت نہیں دیکھے گا, نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا, گناہوں سے پاک نہیں کرے گا. لا یتم رکوعہ ولا سجودہ, جو رکوع سجدہ پورا نہیں کرتا ہے, ایسے ایسے ڈھونگے مارتا ہے سجدے میں اور ایسے رکوع میں, یعنی پورے اطمینان کے ساتھ آپ کو رکوع اور سجدہ کرنا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کو آپ نے دیکھا اس نے مکمل کیا, آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جا دوبارہ نماز پڑھ, تو نے نماز پڑھی نہیں. تو رکوع جاتے وقت آپ نے رفع الیدین کر کے پھر اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا ہے اور پھر آپ نے دعائیں پڑھنی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. پھر اٹھنا ہے, حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں صحیح بخاری میں, پھر جب آپ اٹھتے تو پھر بھی آپ ایسے ہی ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک یا کانوں تک کیا کرتے تھے. رکوع کے بعد بندہ جب کھڑا ہوتا ہے, رکوع کے بعد جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے رکوع کے بعد کھڑا ہو, سمع اللہ لمن حمیدہ, اور پھر اطمینان سے کھڑا ہو حتیٰ کہ پورا سیدھا کھڑا ہو جائے, اور اس کے بعد سجدے میں جائے. اور یہ سجدے میں جانے سے پہلے اور رکوع میں اٹھنے کے بعد جو کھڑا ہونا ہے اسے قوما کہتے ہیں. پہلے قیام ہوتا ہے اور پھر رکوع کے بعد جو تھوڑا سا کھڑا ہوا جاتا ہے اسے قوما کہا جاتا ہے. پھر انسان سجدے کے اندر جاتا ہے. سجدے کے اندر بھی حدیث میں آتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو کانوں یا کندھوں کے برابر رکھے, یعنی یہ انسان کا سر ہے تو یہ کان ہے اور یہ کندھے ہیں. انسان نے اس کانوں اور کندھوں کے برابر نیچے ہاتھ رکھے, نہ آگے ہوں نہ بہت پیچھے ہوں اور نہ جڑے ہوئے ہوں. یہ سر ہے, یہ کان ہے اور یہ کندھے, ان کے درمیان میں آپ نے ہاتھوں کو رکھنا ہے اور بہت زیادہ کھولنا نہیں ہے. اور یہ جو اونی ہے ان کو پیٹ کے ساتھ نہیں لگانا, اس کو کھولنا ہے جتنا ممکن, باجماعت آپ ہوں گے جتنا ممکن اتنا کھولنا ہے, اس کو ساتھ نہیں لگانا اور سیدھا رکھنا ہے, ہاتھوں کو بالکل سیدھا رکھنا ہے, ایسے کھول کے رکھنا, بہت زیادہ بھی نہیں کھولنا, جوڑنا بھی نہیں, ہلکا سا کھلا ہو ایسے رکھنا ہے اور اطمینان سے سجدہ کرنا ہے, اس میں دعائیں پڑھنی. پھر کھڑے ہونے اور درمیان دو سجدوں کے درمیان بھی آپ نے اطمینان سے بیٹھنا ہے, اطمینان سے بیٹھنا ہے. اور بیٹھنے کے بعد پھر آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے, دوسرا سجدہ بھی ایسے ہی کرنا ہے اور پھر آپ نے اٹھنا ہے. اب دو سجدے کرنے کے بعد آپ نے پھر اطمینان سے بیٹھنا ہے ایک بار, پھر اٹھ کے کھڑا ہونا ہے. یعنی پہلے دو سجدے کرنے کے بعد اطمینان سے ایک بار آپ نے بیٹھنا ہے, جیسے آپ دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے, دو سجدوں کے درمیان بھی اطمینان سے بیٹھنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ ہر جسم کا جو اعضاء ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ آ جائے, ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ پہ آ جائے. اور دوسرے سجدے کے بعد اطمینان سے بیٹھ کے پھر اٹھنا, جو دو سجدوں کے بعد تھوڑا سا بیٹھا جاتا ہے اسے جلسہ استراحت کہا جاتا ہے. اس جلسے کو جلسہ بیٹھنے کو کہتے ہیں. اس جلسے کو جو دو سجدوں کے درمیان تھوڑا سا بیٹھا جاتا ہے اس جلسے کو, بیٹھنے کو جلسہ استراحت کہا جاتا ہے. اس کے بعد ایک بات جو میں مس کر گیا شاید, کہ جب آپ نے رکوع سے سجدے میں جانا ہے تو بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے نا یہ گھٹنے پہلے لگا دیتے ہیں. ہاں کوئی بیمار ہو تو الگ مسئلہ ہے, کوئی اس کو اس سے ہوتا نہ ہو, لیکن جو بندہ صحیح تندرست ہے اسے پہلے ہاتھ لگانے چاہیے پھر گھٹنوں کو لگانا چاہیے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا کہ پہلے اپنے گھٹنوں کو نیچے زمین پر نہیں رکھنا, بلکہ آپ نے پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہے اور پھر گھٹنوں کو رکھنا ہے. اب دو سجدوں کے بعد بندہ کھڑا ہوتا ہے تو یقینی بات ہے وہ جب کھڑا ہوگا دو سجدوں کے بعد تو وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا. اب دوسری رکعت کے بعد جب کھڑا ہونا بندے نے تو اطمینان سے کھڑے ہو کے پھر اسی طرح اپنے ہاتھوں کو سینے پر رکھ کے وہ اس انسان نے قرات شروع کرنی ہے. اب قرات اس نے اعوذ باللہ سے نہیں شروع کرنی, اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورۃ فاتحہ سے کرنی ہے, کوئی سورت پڑھنی ہے اور پھر اسی طرح رکوع اور سجدہ کرنا ہے. پھر اگر دو رکعتوں والی نماز ہے تو اس نے ایسے کرنا ہے کہ اس نے بائیں پاؤں کو نیچے سے نکال کے باہر کر لینا ہے اور اپنا دایاں پاؤں کو کھڑے کر لینا ہے. یہ اس کی دو رکعتوں والی نماز ختم ہو گئی. اگر چار رکعتوں والی تو اس نے دو رکعتیں پڑھنے کے بعد تشہد میں بیٹھنا ہے اور تشہد میں ایسے بیٹھنا ہے کہ بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھنا ہے
اور دائیں پاؤں کھڑا کر لینا ہے، اور پھر اس میں اس نے تشہد پڑھنا ہے جس کا مطلب اتحیات ہے، اتحیات للہ والصلوات، وہ دعا آپ نے پڑھنی، اور اس کے بعد پھر آپ نے کھڑے ہو جانا تیسری رکعت کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے جب تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوتے تب بھی آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو کانوں کندھوں تک اٹھا کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھ کے تیسری رکعت کے لیے قرات کرتے ہیں، اور تیسری رکعت کے لیے قرات کی بسم اللہ سے کرنی ہے اور سورۃ فاتحہ پڑھنی۔ اگر وقت ہو تو کوئی سورت پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر بندہ صرف تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھ لے تو اس کی رکعت کافی ہے۔ اس کے بعد پھر رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، پھر اس نے دوبارہ 2 سجدوں کے بعد اٹھ کے چوتھی رکعت پڑھنی، اس میں بھی بسم اللہ سورۃ فاتحہ، اگر وقت ہو تو قرات کر بھی لے حرج نہیں، لیکن اگر اکیلی سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے تو کافی ہے۔ پھر وہ بیٹھ جائے، سجدہ رکوع اور سجدہ کر کے بیٹھ جائے، اور پھر وہ تشہد پورا پڑھے، وہ تشہد اتحیات، پھر درود شریف اور پھر دعائیں، اس کے بعد سلام ہے۔ یہی وہ سلام ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا التسلیم التحلیل، کہ سلام جو ہے وہ سب چیزوں کو حلال کر دیتا ہے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحیح مسلم شریف میں صحابی کہتے ہیں کہ پہلے ایسا تھا کہ جب ہم یہ سلام پھیرتے تھے تو ہم ہاتھوں کے اشارے کے ساتھ سلام بھی لیتے تھے اپنے گرد بیٹھے ہوئے جو نمازی ہوتے تھے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور یہی وہ چیز ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد تم اپنے ہاتھوں کو شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح نہ ہلایا کرو، بلکہ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون سے رہا کرو، یعنی پھر چھوڑ دو۔ یعنی یہ حدیث یہاں ہے امام مسلم میں اور باقی کتب میں جہاں جہاں یہ موجود ہے، جیسے مسند احمد، یہ تشہد کے بیان میں موجود ہے، یعنی لیکن لوگوں نے غلط فہمی ڈالتے ہوئے لوگوں میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ رکوع کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں یہ جو ہاتھ اٹھانے اس سے منع فرمایا، حالانکہ وہ تشہد کے بیان کے اندر موجود ہے، سلام کے اندر موجود ہے، روٹین میں جیسے نماز بیان ہوتی ہے، تو وہ روک دیا گیا کہ بعد میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام کے ساتھ بھی ویسے ہی کرنا ہے۔ سلام کے بعد ذکر و اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو دوستوں نے نماز کے طریقہ میں نے عرض کر دیا، اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو کر سکتا ہے، باقی نماز کو آپ نے ترجمے کے ساتھ یاد کرنا ہے تاکہ ہمیں نماز کی سمجھ اللہ نصیب کرے۔